بارش کی تیز بوندیں کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ علیزے اپنے ہاتھ میں گرم چائے کا مگ تھامے باہر سڑک پر گرتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، خاموش، سنجیدہ اور اپنی ہی دنیا میں مگن۔ یونیورسٹی کا یہ آخری سال تھا اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی سادہ سی زندگی میں کوئی ایسا طوفان آئے گا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اسی وقت لائبریری کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ارحم، لمبا قد، گہری آنکھیں اور چہرے پر ایک بے باک سی مسکراہٹ۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے مقبول لڑکا تھا، لیکن علیزے کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ارحم سیدھا علیزے کی میز کی طرف آیا اور بغیر پوچھے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ویسے میں بیٹھ چکا ہوں، ارحم نے شرارت سے کہا۔ علیزے نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی کتاب میں مصروف ہو گئی۔ ارحم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، اتنی سنجیدگی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی علیزے۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس کا نام اتنے مان سے لیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ارحم نے علیزے کی خاموش زندگی میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ جہاں جاتی ارحم وہاں پہنچ جاتا، کبھی اس کی پسندیدہ کتاب لا کر دیتا تو کبھی بارش میں اس کے لیے چھتری پکڑ کے کھڑا ہو جاتا۔ علیزے نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے دل کو روکے، لیکن ارحم کی بے لوث محبت کے سامنے اس کے دل کی دیواریں ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ ایک شام جب آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، ارحم نے علیزے کا ہاتھ تھام لیا۔ علیزے نے گھبرا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارحم کی گرفت مضبوط تھی۔ علیزے، میں نہیں جانتا کہ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے دل کی ہر دھڑکن پر اب صرف تمہارا نام لکھا ہے۔ کیا تم عمر بھر کے لیے میرا ساتھ دو گی؟ ارحم کی آنکھوں میں سچائی تھی اور علیزے کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا جو اس کی ہاں کا اعتراف تھا۔ دنیا ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتی۔ دونوں کی محبت کی خبر جب ارحم کے گھر پہنچی تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ ارحم ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور علیزے ایک عام متوسط طبقے کی لڑکی تھی۔ ارحم کے باپ نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے علیزے سے شادی کی تو وہ اسے اپنی زندگی اور جائیداد دونوں سے آگ کر دیں گے۔ ارحم نے بہت جھگڑا کیا، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ علیزے کے سامنے ارحم کی ماں ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ میرے بیٹے کی زندگی برباد مت کرو، وہ تمہارے ساتھ سڑک پر آ جائے گا۔ علیزے کا دل پھٹ گیا، لیکن اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے ارحم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنا شہر چھوڑ کر دور چلی گئی۔ ارحم اسے ڈھونڈتا رہا، پاگلوں کی طرح پکارتا رہا، لیکن علیزے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ موسم بہار اچانک موسم ہجر میں بدل گیا۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ علیزے اب ایک دوسرے شہر میں ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی، لیکن اس کے چہرے کی وہ پرانی مسکراہٹ اب کہیں کھو چکی تھی۔ اس نے ارحم کے بعد کسی کو اپنے دل میں جھانکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک دن اس کی کمپنی کے نئے باس کی آمد تھی۔ سب ملازمین لائن میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی کیبن کا دروازہ کھلا اور نئے باس باہر آئے، علیزے کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ ارحم تھا، لیکن وہ پرانا ارحم نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت کی جگہ ایک عجیب سا درد اور غصہ تھا۔ ارحم کی نظر جیسے ہی علیزے پر پڑی، وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا، پھر سرد لہجے میں بولا، مس علیزے، میرے کیبن میں آئیں۔ کمرے میں شدید خاموشی تھی۔ ارحم اپنی کرسی پر بیٹھا علیزے کو دیکھ رہا تھا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ تو یہاں چھپی بیٹھی تھی تم؟ ارحم کی آواز میں تلخی تھی۔ تم نے سوچا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور میں برباد ہو جاؤں گا؟ دیکھو، میں نے تمہارے بغیر سب کچھ پا لیا۔ علیزے نے تڑپ کر ارحم کو دیکھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ آج بھی اسی سے محبت کرتی ہے، اور یہ سب اس نے ارحم کی خاطر ہی کیا تھا۔
وہ کچھ نہ بولی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارحم کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ کر بولا، تمہارے یہ آنسو اب مجھے پگھلا نہیں سکتے علیزے۔ اگلے ہی دن ارحم کی میز پر ایک پرانی ڈائری ملی جو علیزے کی مینیجر نے ارحم کو دی تھی۔ یہ علیزے کی وہی ڈائری تھی جو وہ 5 سال پہلے لکھتی تھی۔ ارحم نے جیسے ہی ڈائری کھولی اس کے اندر وہ سارا سچ لکھا تھا جو علیزے نے 5 سال پہلے چھپایا تھا۔ ماں کی منتیں، ارحم کے مستقبل کی قربانی اور علیزے کا روز رو رو کر مرنا۔ ڈائری پڑھتے ہی ارحم کی آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا علیزے کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو علیزے سامان پیک کر رہی تھی۔ وہ پھر سے دور جا رہی تھی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر علیزہ کو زور سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو علیزے، میں کتنا اندھا تھا، تمہاری قربانی کو بے وفائی سمجھ بیٹھا۔ علیزے نے پہلے تو خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارحم کے آنسوؤں نے اس کے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ دونوں 5 سال بعد ایک بار پھر ایک ہو چکے تھے اور باہر ایک بار پھر وہی خوبصورت بارش شروع ہو چکی تھی۔